آپ. قرآن کہہ رہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، میں نے دولت کو ایسے تقسیم کیا ہے کسی کے پاس اتنا کہ گننے میں نہ آئے اور کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، تاکہ غریب آدمی ملازمت کرے امیر کی اور دنیا کا نظام چلتا رہے. اگر سب کے پاس پیسہ آ گیا، فیکٹریوں میں بوتلوں میں ڈھکن کون لگائے گا؟ کیا خیال ہے؟ سارے ہی سائنٹسٹ پیدا ہو گئے. یہ ماں باپ بھی کہتے ہیں نا ہر بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانے انجینئر بنانے، بناؤ، بنے گا نہیں، کیونکہ سارے ڈاکٹر انجینئر اور کمپنیوں کے مینیجر بن گئے تو بوتلوں میں کمپنیوں میں ڈھکن کون لگائے گا بیٹھ کے؟ کچھ لوگوں کی بوتل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا لگا رہے ہوتے ہیں؟ ڈھکن. یہ بزنس جاب ہے ان کی. آپ کہہ سکتے ہو تو مشینیں آ گئی ہیں، تو مشین کا بٹن دبانے کے لیے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھوڑی آئے گا، وہ بھی تو کوئی ملازم ہی رکھا جائے گا نا. بہت دیکھ رہا ہوں میں یوٹیوب پہ نا آج کل ریلیں آ رہی ہیں، پیسہ کماؤ، پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم تو حرم میں جا کے بھی دعا مانگتے ہیں پیسہ دے دے، بس پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا اور ان کی کھوپڑی بول لو نا آؤٹ ہو گئی، کھوپڑی خراب ہو گئی. ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے نہ آئے پیسہ بھائی، ہماری کھوپڑی ایسی خراب نہ ہو جائے. ایسی ترغیب جس سے غریب ڈپریشن میں جانا شروع ہو. آپ کہہ سکتے ہو وہ اپنی نااہلی سے غریب ہے. کچھ لوگ اپنی نااہلی سے ہوتے ہیں، ان کو تو چپیٹ لگاؤ رکھ کے جا اور وہ ماں باپ پہلے سے لگا رہے ہوتے ہیں، گھر میں پڑا رہتا ہے، اٹھتا نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، رہیں گے ہمیشہ، جو آپ سے زیادہ محنت کریں گے، آپ سے زیادہ ذہین ہوں گے، پھر بھی 2 ٹکے کا پیسہ ان کے پاس نہیں آئے گا. قرآن ایسے ہی تھوڑی بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں، وَيَقْبِضْ، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کر کے بہت کما لیا، لکھ دوپل لگ گیا ان کا. بھائی کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ویسے ہی کوئی بزنس ہلکا سا شروع کیا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا اتنا نوٹ چھاپ لیں گے، اس میں ہم اتنا پیسہ آ جائے گا. تو نہ آنے میں دیر لگتی ہے اور نہ جانے میں دیر لگتی ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے. جو موٹیویشن ہونی چاہیے وہ یہ کہ پلاننگ میں اور محنت میں کمی نہ ہو. بس کوئی بھی کام کرو، محنت اچھی ہو، پلاننگ اچھی ہو، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. بس پھر مل جائے ٹھیک ہے. نہیں، 2 گڑبڑیں ہوتی ہیں، یا تو ہماری محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، پلاننگ صحیح نہیں ہوتی، اس کا بھی نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا، برباد محنت آپ کی. لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا صحت کے لیے محنت بہت کر رہے ہو نا، ڈنڈ پیل رہے ہو، جا کے دوڑ رہے ہو، سیڑھیوں پہ جا رہے ہو، آ رہے ہو، اور چرس پی رہے ہو بیٹھ کے، نشہ کر رہے ہو بیٹھ کے، نیند لے نہیں رہے آپ. مثال کے طور پر جو سوتے نہیں ہے نا، ان کو ورزش سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ ورزش زیادہ کرتے ہو آپ کو گہری نیند، کیونکہ ہماری باڈی کی ریپیئرنگ کب ہوتی ہے؟ نیند میں. اب باڈی کو ریپیئرنگ کا، ڈینٹنگ پینٹنگ کا موقع دے نہیں رہے آپ، اور اس کو کھپائے جا رہے ہو، اپنی انرجی کو استعمال کرتے جا رہے ہو، تو بیڑا غرق ہو جائے گا باڈی کا. جتنے بھی ماہر ہیں جو فزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں بولتے ہیں بھائی ورزش کرو گے تو گہری نیند ضروری ہے، اور ورزش کے بعد آتی بھی ہے گہری نیند. لیکن بعض لوگ ساری رات ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، پھر آدھا گھنٹہ سوئے آفس چلے گئے، ان کے لیے ورزش بالکل بھی نہیں ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی. تو اب وہ کیا ہے؟ محنت بہت زیادہ ہوگی، آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ 0. بعض لوگوں کی پلاننگ بہت ٹائٹ ہوتی ہے کہ یہ کریں گے یہ کریں گے، وہ پلاننگ ہی پہ ساری زندگی گزر جاتی ہے. جیسے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے. مجھے بتاؤ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ آیا ہفتہ آج تک ہے؟ مہینے کی اب 1 جنوری ہے نا، سال کا پہلا دن 1 جنوری، وہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئے گا. سال کا پہلا دن 1 جنوری 2025 ہے، تو ہم 26 سے انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نیک پرہیزگار نیٹ کلین. میرے بھائی جس دن مر رہا ہوگا نا، اللہ سے کہے گا اللہ 1 جنوری تک زندہ رکھ، اب تک تو جو ہوا معاف کر دے، آئندہ اللہ کہے گا معاف نہیں کروں گا میں. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے آج سے کرتے ہیں بھائی، وہ ابھی سے کرتے ہیں. 1 جنوری سے نہیں ہوتا کچھ بھی. وہی بات ہے، پھر وہی مسئلہ خراب ہو رہا ہے. دوسری شادی کا بھی ایسے ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دوسری شادی کریں گے، وہ اس دن تم نہیں کرو گے. میں اسے کہتا ہوں تم نہیں کر سکتے، کریں پہلے یہ ہو جائے پھر بس کر یار. تو بس کسی اور کو سامنے کہانیاں سنایا کر جا کے، تو نہیں کر سکتا. تو باتیں بہت اچھی کر سکتا ہے، تو باتیں کیا کر. جب بھی باتیں کرنا ہو میرے پاس آ جایا کر، اثر تو بیٹھ کے یہ باتیں کر لیا کر. تو پلاننگ
قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے, کیا زبردست بات ہے. یہ دو باتیں یاد رہیں گی, ہارڈ ورکنگ اور پلاننگ. پلاننگ اچھی ہو اور ہارڈ ورکنگ. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا زبردست آیت ہے سورہ کہف کی. جیسے دنیا میں بہت سے لوگوں کی محنت ضائع ہوتی ہے کیونکہ ہارڈ ورکنگ اسٹرگل بہت ہے, پلاننگ کے بغیر ہے, سوچے بغیر ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے ہی بہت سے لوگ دنیا میں بہت محنت کرتے ہیں جنت کے لیے, جائیں گے جہنم میں. الذین ضل سعیہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. اگر انہوں نے جنت کی کوشش ہی نہ کی ہوتی تو اللہ کہتا کہ یہ کہتا کہ ان کی کوشش ضائع ہوگی. بولو نا آپ لوگ, اللہ کہتا کہ ان کی کوششیں ضائع ہوں گی, کہتا نہ. اس کا مطلب کوشش بہت کی انہوں نے, اور کی بھی کس کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ کوشش انہوں نے کی جنت کے لیے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان کی یہ کوششیں یعنی اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ, یہ کوشش اور محنت ہونے کے باوجود برباد. اور اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ دنیا میں سمجھتے رہے ہم جو کوشش کر رہے ہیں اتنا خدا کو خوش کرنے کے لیے, جنت کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں, بہترین کام ہم کر رہے ہیں. یعنی يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. ان کا اپنا نظریہ بھی یہی تھا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. دیکھو ایک گمراہ وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی غلط کر رہا ہوں, وہ تو سمجھ میں آتا ہے گمراہ. لیکن وہ بیچارہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے, اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے, اور جنت بھی ملے گی, نیک کام ہو رہا ہے, اور پھر اس کو صحیح سمجھ کے اس میں زندگی کھپا دے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جائے گا کہاں؟ جہنم. وجہ اس کی یہ کہ ایک بہت بڑا فالٹ تھا اس کا. یہ خود سے کیوں سمجھنا شروع کر دیا کہ میں صحیح کر رہا ہوں. اس کے صحیح ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا تھی؟ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. آپ نے سوچا کہ یار میں 200-250 کلو کا ہو گیا ہوں, میں صحت بنانے کے لیے اب ٹائٹ کوشش کرتا ہوں, میں بہترین کوشش, وہی ہے ڈنٹ پیلنا, بھاگنا, دوڑنا, یہ وہ. اور اب یہی سمجھ رہے ہو آپ کہ یار میں صحیح کوشش کر رہا ہوں. نیند لے نہیں رہے آپ, خوراک پہ کنٹرول کر نہیں رہے آپ, کیونکہ جب بھاگتا دوڑتا ہے بھوک زیادہ لگتی ہے تو 6 برگر کھانا شروع کر دیا آپ نے, ایک کے بجائے کتنے؟ 6. 150 کلو میں 6 کا پتہ نہیں چلے گا. جو جس کا وزن 150 کلو ہو نا تو 6 تو دائیں بائیں جا کے کھانچے میں پتہ ہی نہیں چلتا. میرے پاس اتنے کلو کے لوگ آتے ہیں, ہر طبقہ آتا ہے, تو میں زیادہ نہیں بولوں گا, پھر بولیں گے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن میرے پاس ایسے پیس آتا ہے نا, سب پیس آتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤں بیان سے ہٹ کے, ابھی ایک صاحب ہیں ٹک ٹاک پہ آج کل, وہ بڑی موٹیویشن آ رہی ہے ان کی, ایسا میاں بیوی کے بہت حقوق بیان کر رہے ہوتے ہیں. میں تو اپنی بیوی سے جو ہے اتنی محبت کرتا ہوں, یہ وہ. ہو سکتا ہے کرتے ہوں, ویسے اس طرح کے لوگ اکثر میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں, خیر کرتے ہوں گے, ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. وہ کہنے لگے یہ جو ہے نا شادی ہمیشہ اپنی ہم عمر میں ہونی چاہیے, یہ ڈفرینس بالکل صحیح نہیں ہے, بالکل غلط. آپ 30 سال کے ہیں تو 25-28 اتنی ہو, جبکہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. تو میں اس لیے اس پہ بول رہا ہوں. یہ ساری چیزیں کہاں سے لے رہے ہیں؟ یورپ, امریکہ سے, جن کا اپنا کوئی فیملی سسٹم سرے سے رہا ہی نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں فنکحوا ما طاب لکم, جو پسند آئے اس سے کرو. اور پھر لڑکی والوں کو بھی بول دیا اگر تمہیں پسند آ رہا ہے, تمہارا فائدہ ہے تو اس سے کر لو. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اسلام کی بات درست ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے ایسے نکاح پڑھائے ہیں جن کا کوئی سرے سے کوئی تک بنتا ہی نہیں تھا, لیکن ایسی محبت زندگی گزار رہے ہیں وہ. ابھی میں بہت پرانی بات ہے, تھوڑا کردار چینج کروں گا. میں نے ایسے دولہا جو ہے نا ماشاءاللہ 150 کلو کا دولہا, کتنے کلو کا؟ 150 کلو کا دولہا ہوگا کم از کم, دلہن نارمل ویٹ کی, کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ وہ کوئی میچنگ لگتی نہیں ہے بھائی. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے, یہ ہر ایک کے الگ سافٹ ویئر ہیں اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر میں پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی نظر میں دولت کی ویلیو ہوتی ہے. بھائی ہمیں پرسنالٹی نہیں چاہیے, ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں خالی پیسہ چاہیے. بھلے 150 کیا 160 کلو کا بھی دھولا ہوگا تو چلے گا. چل رہے ہیں بڑے مزے سے ہنسی خوشی زندگی. اب وہ جب ان یوٹیوبرز کے کلپ سنے گا میچنگ یہ, تو وہ تو ڈپریشن میں جائیں گے نا. ایسے بھی میں نے دیکھے رشتے, 18-20 سال کی لڑکی, 60 سال کا لڑکا. اس زمانے میں لڑکا نہیں آدمی, ایسی محبت سے زندگی گزار رہے ہیں. کبھی آپ خوشبو لگا کے اکیلے آؤ تو میں پھر بتاؤں گا کون کون کہاں رہتا ہے. ایسی مثالی زندگی محبت والی گزر رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ
بس اس کو 20 سال والی کو اپنا 60 سال والا بندہ پسند ہے. اب وہ جب وہ یہ کلپ دیکھے گی کہ میچنگ یہ جو موٹیویشنل آج کل آ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو پھر گھر خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور الٹا بھی دیکھا میں نے, 20-22 سال کا لونڈا لپاڑا اور انٹی سے شادی کی اس نے, جو طلاق یافتہ بھی, بچوں والی بھی, بہترین زندگی گزر رہی ہے ان کی, اور مزید بچے بھی ہو گئے, ہنسی خوشی. اس لیے یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا افلاطون اور سقراط اور بقراط, ہر آدمی یوٹیوب پہ آ کے فنٹر بنا ہوا ہے, ایکچولی ایسا ہونا چاہیے, ایکچولی ایسا. اس کو بولو بس کرو خدا کے لیے, ہمارے پاس اسلام ہے, کوئی قرآن و سنت کی بات کرو تو سر آنکھوں پہ, ورنہ یہ اپنی تھیوری, اپنے نظریے اپنے پاس رکھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولے یہ اپنے یہاں نارملی تو ٹھیک ہے, ایسا ہی ہو, ایج ڈفرنس زیادہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر کہیں زیادہ ہے اور دونوں خوش ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یار؟ یہ وہ اعتراضات ہیں جو غیر مسلموں سے ہماری سوسائٹی میں آئے ہیں. جو سب سے بڑا اعتراض سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں کہ 9 سال کی تھیں آپ حضرت عائشہ اور ہمارے نبی 50 سال کے, تو یہ تو پھر میچنگ کی نہ ہوئی شادی. لیکن دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی دنیا میں گزرا نہیں ہے, اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی گزرا نہیں ہے دنیا میں. تو ایسے ہم نے دیکھے ہیں نا, میں نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں گھننا, اس کو کچھ پتا نہیں ہے, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ابے یہ وہی ہے. خیر میں ان کو کچھ تنگ نہیں کرتا. تو ایسے بعض دفعہ دولہا اتنا باریک, 250 کلو کی, تھوڑا سا کم کر لو زیادہ ہو گیا, دلہن. اب لوگ تو بولیں گے یہ میچنگ, بھائی جب ان کو وہ پسند ہے, اس کو وہ پسند ہے, تمہیں کیوں پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے, تمہیں کیا تکلیف ہو رہی؟ اور یہ جو لوگ اپنی بیویوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں نا, اس کا ایک بہت بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کو اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے, ایجڈ ہوتی ہے, لیکن یا وزن زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ فیس بک پہ ڈالنے کے قابل نہیں ہوتی, لوگ مذاق اڑائیں گے. اس چکر میں وہ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں دوستوں کو کیا دکھاؤں گا, حالانکہ اس کا دل مائل ہوتا ہے. اس سے نقصان اس لڑکی کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے اللہ نے کہا بیوی کو پردے میں رکھو. ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو یہ پسند آئے, دنیا تعریفیں کرے ماشاءاللہ کتنا کیوٹ جوڑا ہے. ہو سکتا ہے دنیا کہے یار یہ تو کوئی تک ہی نہیں بن رہا. بھائی چھوڑو دنیا کو, تمہیں پسند آ رہی ہے 150 کلو, 250 بھی چلے گی, اس سے زیادہ نہیں, اس لیے کہ زلزلہ آنے کا خطرہ ہے, یہ کافی ہو گیا. جب دونوں خوش ہیں تو کیا مسئلہ؟ ہمارے نبی نے پہلا نکاح کن سے کیا؟ 25 سال کی عمر اور 40 سالہ بیوہ سے. کیسی کامیاب شادی چلی ہے. پھر بالکل اپوزٹ 50 سال اور 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہو گئی ان سے, یہ بالکل اپوزٹ, یہ بھی کامیاب چلی ہے. اور پھر اپنے برابر ام سلمہ, وہ بیوہ بھی تھیں اور آپ کی عمر کے برابر بھی تھیں, ایجڈ تھیں. ان کو جب نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت ام سلمہ نے کہا میری تو عمر بہت زیادہ ہے, آپ نے فرمایا میری تم سے بھی زیادہ ہے, تو کوئی بات نہیں, میں بھی تو ایجڈ ہوں. ہر طرح سے نکاح کر کے دکھا دیا ہمارے نبی نے, اور کامیاب کر کے دکھا دیا. اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, جملہ یاد رکھ کر رکھو, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور فیس بک پہ مت ڈالا کرو بیویوں کی, یوٹیوب پہ میری وائف, اس سے بہت نقصان. یہ کلچر کا بیڑا غرق. بیوی جب پردے میں رہے تو کسی کو کیا پتا 150 ہے, 250 کا ریٹ چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے. کوئی لاسانی کے کٹے تھوڑی ہیں جو ہم نے دنیا کو آپ خود بھی, کوئی دولہا بعض دفعہ 200 کا ہوتا ہے, بیوی اس کو دنیا کو دکھا رہی ہے میرا ہسبینڈ کتنا ہینڈسم, کتنا اسمارٹ. وہ نہیں ہوتا ہینڈسم بھائی, لیکن بیوی محبت کر رہی ہوتی ہے اس سے. تو فیس بک پہ اپنی گھر کی چیزیں گھر کے اندر رکھو یار, خود آؤ تو اپنی فیملی لائف کو اس طرح سے پبلک کے سامنے مت لے کر آؤ, اس سے نقصان ہوتا ہے. اور یوٹیوبر نے تو بیویوں کے ذریعے پیسے کمانے کا دھندا بنایا ہے, جس کا چینل نہ چل رہا ہو خوبصورت بیوی لے آتا ہے, اور پھر اس چکر میں شادی بھی خوبصورت سے ہی کر رہے ہیں کہ اس کو چینل پہ لانا ہے. اب بعض دفعہ ان کا بھی ایسا ہوتا ہے, ان کا دل کسی پہ آیا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ چینل پہ لانے کے قابل نہیں. دل ایسی چیز ہے, آپ کو دیکھو ہماری عمر 50 سال ہے تو, لیکن تجربے بھی بہت ہیں ہمارے. دل ایک ایسی چیز ہے جو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے, آڑے ترچے پہ بھی آ سکتا ہے, الائنمنٹ ہی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اس پہ آ گیا دل, سیدھی بھی نہیں ہو سکتی الائنمنٹ, کالے پہ آ گیا, پیلے پہ آ گیا, نیلے پہ آ گیا, یہ ایسی چیز ہے. تو اللہ نے سب لڑکیوں کی بھی شادی کرا لی ہے, سب آدمیوں کی بھی. تو اس لیے اللہ نے یہ ایسے سسٹم ڈالے ہوئے ہیں کہ بدصورتوں کی بھی ہو جائے اور خوبصورتوں کی بھی ہو جائے, اور دل آئے بغیر تھوڑی ہوگی ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا, تو اس میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں ٹانگ مت اڑاؤ. تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا, کیا کر رہا تھا؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کی کوششیں
ضائع ہو جائیں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کوشش انہوں نے بہت کی ہے لیکن ضائع ہو جائیں گی. اور وہ یہ سمجھ بھی رہے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو اب میں اس کی مثال دے رہا تھا. اس کی دنیا میں ایسے مثال ہوگی کہ آپ نے اپنی صحت بنانے کے لیے صبح شام محنت 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 پاگلوں جیسی محنت کر لی آپ نے. آپ سمجھ رہے ہو کہ میری صحت بنے گی, لیکن آپ نیند نہیں لے رہے پراپر, کھانے پہ آپ کنٹرول نہیں کر رہے. تو بتاؤ یہ صحت مزید یعنی مزید بنے گی یا بگڑے گی؟ مزید اور بگڑ جائے گی اور خراب ہو جاؤ گے. تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے تو خراب کیوں ہوگا؟ آپ سے جب کوئی پوچھے, اب آپ گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس, ڈاکٹر صاحب میں نے اتنی محنت کی, ہم نے تو سنا ہے محنت سے انسان کو پھل ملتا ہے, میں نے تو صحت کی اتنی محنت کی مگر میں تو گھٹنے بیٹھ گئے میرے, تو میں تو مر رہا ہوں, اور میں نے نیت بھی صحیح تھی, میں اس کو صحیح سمجھ کے کرتا تھا. تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ تم نے خود سے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ محنت کا رخ صحیح ہے؟ یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے, ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے تھا. خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے اس دفعہ ملیریا لگ رہا ہے, خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے وہ گرمی کا بخار ہے, خود سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ دوسری شادی, استغفر اللہ, یہ جو ہے کیونکہ بہت سو کا دوسری شادی کی بھی شروع ہو گئی ہے, مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ جو ہے مچھر کے کاٹنے سے ہے. ابے خود سے کیسے؟ آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھو, وہ بتائے گا آپ کو. بعض لوگوں کو چکر آ رہے ہیں, خود سے فیصلہ کر لیا کہ میرا بی پی بڑھا ہوا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے لو ہو, اب اس میں نمک پی رہا ہے تو مرے گا اور زیادہ. بھائی خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے, خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے, تو یہ نہیں ہوتا. تو جیسے دنیا میں یہ نہیں ہوتا, دنیا میں ایکسپرٹ سے, ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ ہماری جو اسٹرگل اور محنت اس کی سمت صحیح ہے یا نہیں. اسی طرح اللہ آخرت کی کوشش کے بارے میں بھی کہتے ہیں, جب تم آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو خود سے فیصلہ نہیں کر لینا کہ میں بہت اچھی کوشش کر رہا ہوں. اللہ اس کے رسول تمہیں بتائیں گے, ان کی طرف سے پرمیشن ملے گی تو تھوڑی کوشش پہ بہت کچھ مل جائے گا. ان کی طرف سے اگر پرمیشن نہیں ہے تو بہت ساری کوشش پہ بھی کچھ بھی نہیں ملے گا, بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا الٹا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ جو بکرے ذبح کرتے ہیں لوگ, اچھا میرا کلپ بھی لوگوں نے ادھورا چلایا کہ میں نے بکرا ذبح کرنے کو حرام کہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بکرا تو حلال ہے, آپ کہتے ہو بکرا صرف قربانی میں ذبح کرو. عبادت کے طور پہ جانور ذبح کرنا, گوشت کھانے کے لیے نہیں. گوشت کھانے کے لیے تو کبھی بھی کر لو. بقرعید میں ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, اصل میں کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ عبادت کے لیے, اللہ کے لیے. پھر اللہ کہتے ہیں گوشت بھی کھا لو. خالی گوشت کھانے کے لیے کرتے تو ہم بے وقوف ہیں, 10-15 لاکھ کی گائے کاٹ رہے ہیں. گوشت کھانے کے لیے کرنا ہوتا تو قصائی سے بہت سستا میں مل جاتا ہے, کٹے کا گوشت مل جاتا ہے. کٹے کا, کٹا ہی بولتے ہیں نا, کٹے کا, کٹوں کا یا پتہ نہیں کٹے کا. وہ جو جانور, کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں بقرعید کے جو بڑے فینسی لگتا ہے کہ یہ پالنے کے لائق ہیں, ان کو ذبح کرتے ہوئے رونا آ رہا ہوتا ہے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کاٹ دو, آدمی کہتے ہیں اس کو جلدی سے کاٹو, کہتے ہیں کٹوں کا مال ہے, کٹوں کا. تو ہم گوشت کے لیے تھوڑی کرتے ہیں, یہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اسی طرح جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو بکرا ذبح کرتے ہیں, یا تو دم کے طور پر ہوتا ہے, ہم سے حج میں کوئی غلطی ہو گئی تو کفارے کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے. وہ صدقہ کرنے سے وہ کفارہ پورا نہیں ہوگا. یا ہم دم شکر کہ حج عمرہ ایک سفر میں کر لیا, حج قران یا حج تمتع, تو شکر کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے. اس کا گوشت کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی, تو وہ بھی بکرا, دمبا, گائے یہ کاٹے جائے گا. اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقے کے طور پر, تو یہ بھی گوشت کے لیے نہیں ہے, یہ اصل میں کس کے لیے ہے؟ شکرانے کے لیے. شکرانے کے لیے ہم جانور کاٹتے ہیں. پھر اللہ نے کہا چلو کاٹ دیا تو اب کھا لو اور کھلاؤ. جب ہم حج میں ہم سے کوئی احرام میں غلطی ہو گئی, اس غلطی میں اللہ نے کہا بکرا کاٹو, تو اللہ نے کہا کاٹو, کھاؤ نہیں, غریبوں کو کھلاؤ. وہ کھا نہیں سکتے آپ. لیکن حج میں عمرہ اور حج ایک ساتھ کر لیا, شکرانے کا بکرا کاٹا, تو اللہ نے کہا دم والا بھی میرے لیے, یہ والا بھی میرے لیے, لیکن اس کا تم کھا سکتے ہو. اس طرح بقرعید میں جب ہم بکرا کاٹتے ہیں, اللہ نے کہا یہ میرے لیے گوشت کھا سکتے ہو, اگر اللہ اجازت نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. تو یہ 3 موقع ایسے ہیں جن میں بکرا کاٹنا, دمبا کاٹنا, گائے کاٹنا, اونٹ نہر کرنا عبادت کے طور پر ہے, ثواب کے طور پر ہے. اس کے علاوہ چوتھا کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں بکرا کاٹنے پہ کاٹنے کا کوئی ثواب ملے گا. اس لیے میں کہتا ہوں صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. صدقے کا ہے, صدقے کے بکرے کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کاٹ کے گوشت کھلاتے ہیں اس کا. بھائی ویسے ہی گوشت خرید کے کھلا دو, وہ سستا پڑے گا. راشن ڈال دو, پیسے دے دو,
یہاں لوگوں کا نظریہ خراب ہے، وہ کہتے ہیں نہیں خون گرے گا تو بلائیں ٹلیں گی. نا 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 نا، یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اپنی طرف سے ہے. قرآن و سنت میں ہمیں بکرا کاٹنا کوئی عبادت اس کو نہیں قرار دیا. 100 بکرے بھی کاٹ دو گے کچھ بھی نہیں، بدعت کا گناہ ملے گا اگر ثواب سمجھ کے کاٹ رہے ہو. بدعت کا گناہ ملے گا کہ کیوں کاٹ رہے ہو. اب بتاؤ لوگوں کے گھر میں بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو بکرے کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ وہ کہتے ہیں بکرے کاٹیں گے تو بلائیں ٹلیں گی. کیوں ٹلیں گی بھائی؟ یہ اللہ نے کہا ہے. بلائیں لانے والا کون؟ بولو نا اللہ. تو ٹالنے والا کون؟ اللہ. تو اللہ نے کہا صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، بکروں سے کہیں بھی نہیں کہا. تو صدقہ کرو، پیسے دے دو غریب کو، وہ سستے میں ہے. اور اس میں غریب جو چاہے گا کر لے گا. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں، آلو پیاز ٹماٹر ڈلوا دو، دالیں ڈلوا دو، جس کی زیادہ ضرورت ہے، جو روز کھائے. بکرا تو ایک ٹائم کھا کے ختم کر دے گا وہ. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت ساری کوششیں کی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم صحیح ٹریک پر ہیں. اب دیکھو ہندو جو مندر میں جا کے عبادت کرتا ہے اس کی نیت بھی بھگوان کو خوش کرنے کی ہے، ساری زندگی خوش کرتا رہے، لیکن بھگوان اس سے خوش بولو نہیں ہوگا. وہ کہے کہ کیا دلیل ہے کہ تم نے ان بتوں کو میرے ساتھ شریک کر لیا، ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہو؟ کیا لگتے ہیں تمہارے بھائی؟ کرتے رہو کوششیں ساری زندگی، کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، بار برباد ضائع. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ دیکھو جوا کھیلتے تھے، اور جو بھی جوے میں رقم جیتتا، جیسے فار ایگزامپل سب نے 1000 روپے ملائے 10 بندوں نے، تو 10,000 روپے ہو گئے. جو جوا جیتے گا اس کو کتنے مل جائیں گے؟ 10,000. تو وہ کیا کرتا تھا؟ اب غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس سے عربوں میں سخاوت تھی نا، بھائی غریب کو کھانا تو کھلانا ہے. ہر شخص چاہتا تھا میں کھلاؤں، پیسے ہوتے نہیں تھے یار، 1000 روپے میں کیسے کھلاؤں. جذبہ بہت اچھا تھا. کہتے چلو جوا کھیلتے ہیں، جو جیتے گا وہ کھلائے گا. تو جیت جاتا تھا یہ کھلاتا تھا. اللہ نے اس کے بارے میں کہا 100 کیا، یعنی مفہوم قرآن و سنت کا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس طرح تم 100 نہیں 1 کروڑ لوگوں کو بھی کھلاؤ گے بیکار. کوئی نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا، حرام کمانے کا گناہ، جوا کھیلنے کا گناہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس پلید. اللہ کی نظر میں پلید کہلاؤ گے، جواری کہلاؤ گے. کیا کہلاؤ گے؟ جواری، سٹے باز، جواری، پلید، ناپاک. کیسے کیسے نام دیے اللہ نے جواریوں کو جو جوا کھیلتے ہیں. حالانکہ وہ محنت کر کے کیا کر رہے ہیں؟ غریبوں کو کھلا رہے ہیں. محنت بھی ہو رہی ہے، نیت بھی ان کی اچھی ہے. لیکن بھائی بات یہ کہ آپ نے پہلے پوچھا تو ہے نہیں کہ خدا اس عمل سے خوش ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کامیابی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری، چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی. نمبر 1 محنت، نمبر 2 پلاننگ. محنت ہو پلاننگ نہ ہو بیڑا غرق، پلاننگ ہو محنت نہ ہو بیڑا بولو غرق. اب پلاننگ میں کیا چیز آتی ہے؟ محنت تو خود ہی کرنی پڑے گی. پلاننگ میں آتی ہے سب سے پہلے جب بھی آپ کسی کام کی، مثال کے طور پر آپ نے ایک ہدف بنایا، میں نے پیسہ کمانا ہے. یہ میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اصل ہدف ہمارا ہونا چاہیے جنت میں جانا ہے. لیکن مثال پیسے کی دو نا تو فوراً سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جنت میں بھی اسی طرح ہی جائے گا آدمی. تو پلاننگ کا کیا مطلب؟ بھائی کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے، کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے. اور پلاننگ میں سب سے پہلا جو جزو ہے نا پلاننگ کا، وہ ہے مشورہ. ان لوگوں سے مشورہ لینا جو اس کام کے ایکسپرٹ ہوں، ان لوگوں سے مشورہ. سب سے پہلی بات مشورہ ہو. مشورہ کن لوگوں سے ہو؟ جو اس کام کے ایکسپرٹ. نمبر 3 بلکہ ایکسپرٹ ہونا بھی کافی نہیں ہے، آپ کے ساتھ مخلص بھی ہوں. کیونکہ آپ نے کسی نے دودھ کی دکان کھولی ہوئی ہے، آپ مشورہ لے کے اسی کے پڑوس میں دودھ کی دکان کھول رہے ہو، وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا؟ کیا کہا کم بخت تیری چل گئی میرے تو بیٹھا گیا بٹا. تو آپ بے وقوف ہو، آپ اس سے مشورہ کیوں لے رہے ہو؟ آج ایک بندہ آیا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ قربانی یہودیوں میں بھی تھی اور عیسائیوں میں بھی تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جانور کو ذبح کرنے کا حکم یہ تمام آسمانی مذاہب میں موجود تھا. لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے جو مفکرین تھے، جس طرح آج ہمارے ہاں بھی بہت سے مفکرین پیدا ہو گئے ہیں، انہوں نے ایکچولی کر کے نا اصل میں قربانی کا جو فلسفہ تھا، مقصد تو یہ ہے کہ
کسی کی کا گوشت کھا لے تو ایکچولی اگر ہم کسی کے ساتھ تعاون کریں، ایکچولی آج کل بے روزگاری ہے تو آپ دیکھیں ایک اتنا موٹا جانور 1-1.5-2 لاکھ کے جانور لانے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے منہ میں 2 نوالے رکھ دیں، تو کیوں نہیں؟ اور پھر جانور ذبح ہوتا ہے، خون، اور پھر جانور کو گرانا، اور پھر اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ وہ گائے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اچھے نہیں لگ رہے بالکل بھی، تو وہ یہ، اور پھر ان جانوروں کو کاٹنے میں کیا فائدہ ہے بھائی، اس سے گوشت مہنگا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کر کرا کے اپنے دین اور مذہب، جیسے ہمارے یہاں غامدی صاحب معذرت کے ساتھ، تو ہمارے یہاں ذرا لیٹ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ہاں جلدی پیدا ہو گئے تھے، یعنی اس قسم کے جو مفکرین ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے ہاں اب پیدا ہو رہے ہیں، اسپیڈ کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان کے ہاں اس قسم کے مفکرین پہلے پیدا ہو چکے تھے، تو وہ دین اور مذہب کا کر دیا انہوں نے بیڑا غرق۔ ان کے علماء بھی اسی رو میں بہہ گئے، عوام کو خوش کرنا۔ عالم کی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ پبلک کس طرف جا رہی ہے، بلکہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ پبلک کو اپنی طرف لے کر جائے جس چیز کو وہ برحق سمجھتا ہے۔ عوام کی خوشی کا اعتبار اہل حق علماء نہیں کرتے۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی مینٹل اپروچ سے ایک چیز اوپر کی ہوتی ہے تو اس کو بیان کرنے میں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ غلط استعمال نہ کر لیں اس کا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو قربانی کا جو حکم ہے یہ تمام مذاہب میں، آج تورات پڑھیں آپ، بائبل پڑھیں، اس میں بھی جانور ذبح کرنے کا حکم ملتا ہے ہمیں۔ تو اس میں 2 انتہائیں پیدا ہوئی ہیں، غلو، تحریفیں ہوتی ہیں نا دین میں، تو علماء کا کام کیا ہوتا ہے کہ جہاں لوگ ایک طرف غلو کا شکار ہیں، حد سے تجاوز کر رہے ہیں، علماء وہیں پہ انہیں روک دیتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے کہا نا کہ یہ مولوی اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کا مطلب کیا ہے، تو یہ ٹھیکیدار کب سے بنے ہوئے ہیں؟ یہ آج کل علماء کو بہت تانا دیا جاتا ہے کہ ہم ان سے کیوں سیکھیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو بہت بڑے عالم تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد، انہوں نے فرمایا ٹھیکیدار نہ سمجھیں، چوکیدار ہی سمجھ لیں۔ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار بہرحال ہیں۔ قرآن و سنت کے نام پہ کسی غلط چیز کو اندر آنے نہیں دیں گے، اسلام میں نہیں آنے دیں گے۔ آج صبح ایک فتویٰ پڑا کسی امریکہ میں یا UK میں کسی مشہور عالم کا، ان محترم نے یہ فتویٰ دیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، خاص طور پر انڈیا میں، اور قربانی میں مشکلات بھی ہیں، تو قربانی کے بجائے آپ کسی غریب کو یا کسی بے روزگار کو اس کے ساتھ تعاون کر لیں۔ اور پھر ایک روایت بھی بھیجی، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ میں کسی غریب کو 3 درہم دے دوں یہ مجھے قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ دلائل سب کو سب طرح کے مل جاتے ہیں، جب کوئی بندہ ایک سمت میں چلنا شروع ہوتا ہے نا تو اس کو اپنے مطلب کے دلائل مل جاتے ہیں۔ عوام حوالوں سے متاثر ہوتی ہے، بھائی کتاب کا ریفرنس بھی المحلہ، حدیث کی کتاب، ریفرنس بھی سعید ابن مسیب، بہت بڑے تابعی، ان کا ریفرنس بھی، تو کمنٹس میں لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ان کو، ماشاءاللہ زندہ باد۔ تو مجھے وہ امریکہ سے کسی نے بھیجا کہ بھائی یہ کیا ہے، تو میں نے کہا اللہ کے بندو پہلے انہی سعید ابن مسیب کا دوسرا قول بھی دیکھ لو، مصنف عبد الرزاق میں، اس میں وہ فرماتے ہیں لَأَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ، میں ایک بکری ذبح کر دوں بقرعید والے دن، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں 100 درہم صدقہ کروں۔ ایک حدیث میں 3 درہم کا مقابلہ اور ایک بکری سے، اور اس میں 3 درہم کو وہ کہہ رہے ہیں زیادہ بہتر ہے، دوسری حدیث میں 100 درہم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی سے بہتر نہیں ہے۔ تو یہ والی ہے تو وہ والی بھی تو ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کیا حضرت سعید ابن مسیب کے مقلد ہیں کہ ان کا ایک رائے سامنے آ گئی، آپ نے فوراً قربانی کا فلسفہ ہی سارا چینج کر دیا؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، حالانکہ اس وقت غربت جس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، آج ہم لاک ڈاؤن کے باوجود اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ خود نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا ہوتا تھا، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین سب قربانی کیا کرتے تھے، چند ایک سے مروی ہے کہ انہوں نے نہیں کی، مگر وہ صحابہ غریب تھے، مسکین تھے،
جیسے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے، اور آگے الفاظ ہیں کراہت ان یقتدی بہما، اس بات کے خوف سے کہ لوگ ان کی پیروی نہ شروع کر دیں۔ تو بعض حضرات نے اس بات کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر و عمر نے باقاعدہ جان کر نہیں کی، اور وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ ان کی پیروی شروع نہ کر دیں، کہ اگر وہ قربانی کرتے تو لوگ ان کی پیروی کرتے نا۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر انتہائی مسکینی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، آپ ان کے خلیفہ ہونے کو نہ دیکھیں، آپ ان کی غربت کو دیکھیں۔ جس خلیفہ کے 10 15 پیون کپڑوں میں لگے ہوتے ہوں، ان کے پاس قربانی کے پیسے ہوں گے؟ بولو بھائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دن کچھ اچھا کھانا پکا کے دیا، حلوہ کوئی میٹھا، انہوں نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ آپ کے جو وظیفہ ہے نا بیت المال کا، اس سے بچا بچا کے میں نے یہ حلوہ بنایا ہے۔ انہوں نے فرمایا اس کا مطلب وہ جو اتنے پیسے میری تنخواہ سے زائد ہیں، اس کی مجھے ضرورت، جو میں بیت المال سے حکومتی خزانے سے تنخواہ لے رہا ہوں، وظیفہ لے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ جو بچا کے آپ نے یہ ڈش بنا لی ہے تو یہ اضافی ہے، اس کا مطلب اس کے سے کم میں بھی میرا گزارا، بولتے کیوں نہیں بھائی، ہو سکتا ہے، تو وہ اپنا وظیفہ کم کرا دیا انہوں نے۔ یہ تو غربت کا عالم تھا۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قربانی خود اس لیے نہیں کی، روکا نہیں کسی کو، خود نہیں کر رہے کہ لوگ آپ کی اقتدا کریں گے، کا مطلب یہ کہ صحابہ میں یہ غربت بہت تھی، تو جو غریب صحابہ ہے وہ سمجھیں گے کہ ہم ہر ایک پر فرض عین ہے، یہ ہر ایک پر لازم ہے، کیونکہ جب یہ دو حضرات کر رہے ہیں تو یہ تو مقتدا ہے نا۔ تو جن کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، جو بیچارے مٹی سے ملا دیا بھوک نے ان کو، وہ بھی بیچارے قرضے لے لے کے مجبور ہو کے کریں گے، تو اس خوف سے حضرت ابو بکر اور عمر نے نہیں کی۔ ورنہ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کی ہو، 10 سال تواتر سے کیا ہو ایک عمل، اور حضرت ابو بکر اور عمر باقاعدہ نہ کر کے لوگوں کو ترغیب دے کے نہیں کیا کرو، یہ عملی طور پر ممکن ہے کیا؟ نہیں آ رہی بات۔ خلفائے راشدین تو سنت پہ حریص تھے، جو کام نبی نے کیا وہ تو لوگوں کو اور زیادہ ترغیب دیتے تھے۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ غریب پہ قربانی کو واجب، بولو بھائی، نہ سمجھیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غریب آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ مالداروں کا کام ہے۔ تو یہاں ایک ٹیکنیکل غلطی لوگوں سے ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو مالدار ہیں نہیں۔ اب یہ بھی ممکن ہے آپ کہیں کہ چلو یہ تو ثابت ہو گیا کہ مالداروں پر لازم، بولو بھائی، نہیں ہے، سوری، غریب پر لازم نہیں ہے، تو ہم تو کیا ہیں؟ غریب ہیں۔ تو یاد رکھو آپ کا غربت کا دعویٰ، یہ اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سابق صدر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو وہ بھی غریب سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے بہت خرچے ہیں، میں نہیں افورڈ کر سکتا، میں اسٹیل مل کھا کے بیٹھا ہوں، پی آئی اے کھائے، میں نے تو بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں ابھی، میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ تو فقہا نے جو نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر، وہ نصاب کا اعتبار ہوگا کہ آپ کی تمام ضرورت کے جو بیسک خرچے ہیں وہ نکال کر اگر آپ کے پاس اتنا مال بچتا ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی، تو اس کا مطلب آپ شریعت کی نظر میں کیا ہیں؟ مالدار ہیں، کیونکہ مالدار نہ ہوتے تو اسلام آپ پہ زکوٰۃ کو لازم نہ کر رہا ہوتا، زکوٰۃ تو مالداروں میں فرض ہے نا۔ اس لیے علماء نے ایک نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت میں غور کر کے کہ سونا، چاندی، مال تجارت، کیش رقم، اور وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہو، تو یہ تمام چیزیں اضافی ہیں۔ گولڈ کیا ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ اضافی ہے۔ آپ کے پاس اگر گولڈ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو جو چیز آڑے وقت کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ گریبی ہوتی ہے، اور جو آڑے وقت میں، جو آڑا وقت کہتے کس کو ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں، آڑے ترچھے کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے لوگوں کو، تبھی تو آڑے ترچھے ہو رہے ہیں۔ بھائی فزیکل فٹنس کا حال دیکھیں نا، عجیب طریقے سے کھا رہے ہیں، عجیب طریقے سے سو رہے ہیں، عجیب طریقے سے بیٹھ رہے ہیں، تو کیا ہو رہے ہیں؟ آڑے ترچھے ہو رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آڑا ترچھا۔ ان سے بولو یار آپ کی توند کہاں جا رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں بہترین فٹ فاٹ۔ اس کا مطلب ہماری قوم کو آڑے ترچھے کا، بولو بھائی، نہیں پتا۔ تو آڑا وقت کسے کہتے ہیں؟ آڑا وقت کی ڈیفینیشن یاد رکھیں، آڑا وقت اسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، پہننے کو، بولتے کیوں نہیں بھائی،
لباس نہ ہو، رہنے کو گھر، ذاتی گھر نہیں، گھر نہ ہو رہنے، یہ تین چیزوں میں سے ایک چیز شارٹ ہو گئی تو سمجھ لو آڑا وقت آ گیا. تو فقہا بیان کرتے ہیں اگر آپ کے پاس رہائش کے لیے گھر ہے، چاہے اپنا ہو چاہے کرائے پر ہو، آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں، اور ایسے کپڑے جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. کتنا فقہا نے بڑا ظرف کیا اور کتنی بڑی گنجائش دی کہ بھئی وہ کپڑے ضرورت میں داخل ہیں جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. حالانکہ ضرورت میں وہ داخل ہوتے نہیں ہیں، لیکن سال میں ایک دفعہ بھی ایک کپڑا استعمال نہیں ہو رہا تو اس کو آپ ضرورت میں کیسے شامل کر سکتے ہو؟ ارے کل کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میرے گھر میں کچھ برتن رکھے 29 سال سے، جو 29 سال سے استعمال نہیں ہوئے، تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ میں نے کہا ان برتنوں کو کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو قربانی بولتے کیوں نہیں بھائی؟ واجب ہے، کیونکہ یہ ضرورت سے زائد سامان ہے. اس کے ضرورت میں داخل نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پورا سال گزر گیا اور یہ استعمال نہیں ہوئے. بھائی سردی آئی، بعض برتن ممکن ہے سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں، گرمیوں میں استعمال، سوپ کے پیالے جو ہیں سردیوں میں استعمال ہو سکتے ہیں، گرمیوں میں استعمال کہہ سکتے ہیں نا ہم. بہت ہی لینڈ لارڈ اگر زندگی بھی دیکھی جائے نا، بہت ہی لگژری لائف بھی دیکھی جائے جو لینڈ لارڈ کی ہوتی ہے، اس کے حساب سے بھی کم از کم سال میں ایک دفعہ تو برتن کا استعمال ہو جانا چاہیے نا. سال میں ایک بار بھی استعمال میں نہیں آیا، اس کا مطلب یہ آپ کی ضرورت میں داخل نہیں ہے، یہ عیاشی شو کے لیے کہ مہمان آئیں گے دیکھیں گے برتن بھی ہمارے گھر میں. تو میں نے کہا 29 سال سے جو برتن رکھے ہوئے ہیں ان کو عجائب گھر میں آپ جمع کرا دیں، ٹکٹ لگا دیں آثار قدیمہ کے برتن، اور اس پہ لکھ دیں کہ یہ وہ برتن ہے جس میں قائد اعظم کو ہم نے چائے پلائی. کچھ بھی کر دیں لوگ مان لیں گے، کیونکہ 29 سال ویسے تو قائد اعظم کے انتقال کو زیادہ ٹائم ہو گیا، لیکن ہسٹری ہماری نئی نسل کو زیادہ معلوم نہیں ہوتی. جب ایک آدمی دیوار بنا کے اس پہ لکھ سکتا ہے کہ ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ وہ آثار قدیمہ کی دیوار ہو، تو آپ برتن پہ نہیں لکھ سکتے کہ ہم علامہ اقبال کے شکر گزار ہیں، کپ پہ لکھ دیں کہ انہوں نے اس کپ میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے. تو 29 سال سے تھوڑا ہی پیچھے رہ گیا. تو آڑا وقت کا مطلب کھانے کو روٹی نہ ہو، پہننے کو لباس نہ ہو، رہنے کو بولو بھائی گھر میں. پھر بھی فقہاء نے اور مزید وسعت کی ہے کہ وہ چیز جو سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہو رہی تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے، وہ اضافی ہیں. تو اضافی چیزوں پہ قربانی ہوتی ہے. گاڑی آپ کے پاس کتنی بھی لگژری ہو لیکن استعمال میں ہے تو شریعت فرض کر لیتی ہے چلو یہ بھی تمہاری ضرورت کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے. کتنا بڑا ظرف. اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہو کہ مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے، حالانکہ آپ کے پاس گولڈ رکھا ہوا ہے، 3-4 تولے سونا رکھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی 2-3 تولے سونا وہ تو آڑے وقت کے لیے ہے نا. تو بھائی آپ پر آڑا وقت نہیں آیا. آپ صبح 2 پراٹھے کھائے آپ نے، دوپہر آپ کبھی پیزا کھا رہے ہو کبھی برگر کھا رہے ہو، انڈے والے برگر کی بھی نوبت نہیں آتی. رات کو آپ پھوڑتے ہو طبیعت سے، اس کا مطلب آپ پہ آڑا وقت نہیں آیا. جن چیزوں کو آپ آڑا کہہ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں آڑے نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہو یار وہ بچے کی اسکول کی فیس بھرنی ہے میں نے، یہ آڑا وقت ہے. ابھی تو بچے کو انجینئرنگ کرانی ہے تو اس کے لیے میں گولڈ رکھا ہوا ہے تاکہ پہلے سیمسٹر کی فیس جائے گی. اللہ اس کو آڑا وقت، پھر تو سارے آڑے وقت میں ہی ہیں. ارے آفیسر لیول کے لوگ تو معاشرے میں کم ہوتے ہیں نا بھائی، 90-95% لوگ عام ہوتے ہیں، 5% لوگ آفیسر لیول پہ پہنچتے ہیں. تو کیا 95% لوگ جو انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بن رہے یہ سارے آڑے وقت سے گزر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو اللہ پہ الزام ہے. اللہ تو نے انسانوں کو پیدا کیا، 95% کو کبھی آڑے وقت سے تو نکالتا ہی نہیں ہے، 5% کو عیاشی میں لگا دیا. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، انسان کی بنیادی ضرورتیں میرے ذمے ہیں. تو یہ کیسے ذمے ہیں کہ 5% لوگوں کو تو نے ڈاکٹر انجینئر بنا دیا، 95% کو وہ ٹماٹر بیچ رہے ہیں. تو اس کا مطلب اللہ ٹماٹر بیچنے والے کو آڑے وقت میں سمجھتا ہے ہی نہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا. شکر ادا کرو، شکر. اگر اسکول کی فیسیں نہیں ہے کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. کھانا پینا بچے کا ہو رہا ہے نا، قد بڑھ رہا ہے اس کا، تو بس اللہ نے فل عیاشی میں رکھا ہوا ہے. آپ کو بن جائے ڈاکٹر انجینئر اچھی بات ہے، پائلٹ بن جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی چائے وائے کا کیس ہو جائے. زیادہ میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا، کہے گا یار مفتی صاحب کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. آئندہ اگر وہ جہاز لے کر آیا نا بمباری کے لیے، سب سے پہلے میرے گھر پہ آئے گا. وہ ابے نندن کی بات کر رہا ہوں. وہ کہے گا یہ مفتی صاحب نے تو زیادہ ہی کر دیا.
تو آئندہ اگر اللہ نہ کرے بم جہاز لے کر آیا تو بولے گا پہلے. لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. ہم گوشت کھانے والے لوگ ہیں. ہمارے جو پائلٹ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گیٹ سے ہی واپس کر دیا, کہ گیٹ سے ادھر آنے نہ دیا. تبھی تو ہم تسلی سے یہاں بیٹھے ہیں. تو ادھر چلا گیا نا تو سارا بقرعید کا ٹاپک چینج ہو جائے گا. کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی کو خود دلچسپی ہوتی ہے نا, تو اس میں ایک دم ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے. تو یہ ٹاپک بھی انہی ٹاپکس میں سے ایک ہے. لیکن ابھی میں جان کر واپس آ رہا ہوں کہ بقرعید کا سارا موضوع نہ خراب ہو جائے گا. تو بھائی جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ کرے آج مختصر وقت میں جامع باتیں کہنے کی اللہ توفیق دے دے. تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر میرے بھائی کسی کے پاس رقم ہے یا ضرورت سے زیادہ سامان ہے یا اضافی چیز ہے, وہی جو ضرورت سے زیادہ سامان, یا کرنسی ہے, نوٹ ہے, یا چاندی ہے, یا سونا ہے, تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی. البتہ 52.5 تولہ چاندی میں خیال 50-55 ہزار کی ہے. البتہ اس 50-55 ہزار کی مالیت اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سب سے پہلے قرضہ مائنس کرنا ہے. 50,000 کا قرضہ, 50,000 55,000 موجود ہے لیکن قرضہ 1 لاکھ کا ہے, تو قربانی واجب بولو بھائی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ شریعت کہتی ہے پہلے جس کا قرضہ ہے اس کے پیسے واپس کرو. ٹھیک ہے نا. کر سکتا ہے ایسا آدمی, بھائی قرضہ والا اگر مانگ نہیں رہا, اس کو اجازت دے رہا ہے یار کوئی بات نہیں اگلے سال دے دینا, 6 مہینے بعد دے دینا, تو آپ کر سکتے ہیں. کریں گے تو ثواب ملے گا. لیکن اگر وہ مانگ رہے پیسے تو پھر شریعت میں اس کا حق پہلے ہے, تو واجب نہیں ہے. لیکن یا قرضہ تو نہیں ہے لیکن ابھی بیسک خرچے گھر کے نکلنے ہیں, گیس, بجلی کا بل, راشن, یہ خرچے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیسک خرچے ہوتے ہیں نا. تو یہ خرچے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ نکالنے ہیں. کیونکہ آپ 50-55 ہزار ہیں اور ایک بکرا لے آیا 25,000 کا, اور پتہ چلا کہ نہ گیس بجلی کا بل دینے کے قابل رہے نہ گھر کے راشن کے, تو بیگم بولے گی بکرا خود ہی کھا لو, پکائیں گے کس میں اس کو؟ تو یہ بھی استطاعت نہیں ہے. اس کی علامت ہے کہ اس میں استطاعت نہیں ہے. تو یہ بیسک خرچے نکال کے بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچتی ہے تو پھر آپ بآسانی قربانی کر سکتے ہیں. اور حدیث کا یہی مطلب ہے, صحیح حدیث ہے, من وجد سعۃ لأن یضحی فلا یضحی فلا یقربن مصلانا. جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی, اب گنجائش ہو گئی نا آپ کے پاس, اب اس میں یہ نہیں دیکھنا بچے کو انجینئرنگ کروانی ہے تو اس کے NED کے پیسے جائیں گے, پھر تو میرے بھائی کبھی بھی کسی بھی چیز کی استطاعت ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ پھر آگے یہ بھی سوچنا ہے پھر بچے کی شادی بھی کرانی ہے, اس کے اتنے پیسے جائیں گے, پھر بچے کی اگر ولادت ہوئی اور بچے کے پاس پیسے نہ ہوئے تو پوتے کے خرچہ بھی اٹھانا ہے, پھر بچے کو اگر مستقبل میں بزنس کی ضرورت ہوئی, ڈاکٹر بن گیا, اپنی کلینک کھولنے کی ضرورت ہوئی, تو طارق روڈ میں کلینک بھی کھول کے دینی ہے, 2 کروڑ اس کے مائنس کر دو, پھر تو دنیا میں کوئی بھی کام آپ پر لازم نہیں ہوگا. اس لیے بس کھانا پینا لباس یہ ہے, باقی سب غریبیاں ہیں. باقی سب کیا ہیں؟ غریبیاں. تو اب کیا ہے کہ آپ نے یہ سارے خرچے نکالے, دیکھا بھائی ابھی بھی پیسے بچ رہے ہیں, تو نبی نے فرمایا جس کے پاس سعاتن بھی ہے, ساعتن بھی ہے, سعاتن زیادہ بہتر ہے یا سعاتن یہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے, تو جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے قربانی نہیں کی, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے. اور قربانی کے لازم ہونے کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ گوشت ہے, وہ قربانی نہیں ہے. اسے چاہیے کہ وہ نماز کے بعد دوبارہ کرے. اگر یہ محض ایک مستحب عمل ہوتا تو آپ دوبارہ کرنے کا حکم دیتے, کہتے چلو ویسے بھی نفل چیز تھی, نیت کا ثواب تمہیں مل گیا ہے. ایک صحابی نے علم نہ ہونے کی وجہ سے بقرعید سے پہلے قربانی, نماز عید سے پہلے قربانی کر دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے کہا ان کو آپ نے اجازت دے دی کہ تمہارے لیے کافی ہے, تمہارے بعد کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگی. تو کافی نہ ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ حکم معمولی حکم نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں, وَانْحَرْ, اور قربانی بھی کریں. امام ابو حنیفہ کی دلیل سمجھنا آسان کام نہیں ہے. آج بہت سے پوسٹیں اس پہ چل رہی ہیں کہ قربانی لازم نہیں ہے, فلاں صحابی کا قول, فلاں تابعی کا قول. یہ تمام اقوال غربا اور مساکین کے بارے میں ہیں کہ ہر ایک پر واجب نہیں ہے. تو بہرحال اس پر تو دلائل چلتے رہتے ہیں. دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام آسمانی مذہب میں قربانی ہے کیوں, اس کا فلسفہ کیا ہے. ہمیں تو بتایا گیا ہے سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. وہ ہم سب کے روحانی باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام.
تو اللہ نے بتا دیا کہ قربانی پر جتنے بھی اعتراضات ہوں گے نا ان سب کا جواب اس حدیث میں موجود. لوگ کہتے ہیں کہ اتنا موٹا کٹا بیل کاٹ قربانی کے پر سب سے زیادہ تکلیف نام لحاظ لبرلز کو ہوتی ہے. دیکھو زکوٰۃ کے خلاف کبھی کوئی لبرل آواز نہیں اٹھائے گا کہ کیا اسلام میں زکوٰۃ 2.5% دیں گے نہیں، لیکن اعتراض نہیں کریں گے. ارے کبھی کسی لبرل کو دیکھا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ زکوٰۃ کا حکم اسلام میں ٹھیک نہیں ہے؟ اگرچہ خود نہ دیں زکوٰۃ لیکن مانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم بڑا شاندار حکم ہے. اس سے غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ بتا دو نا بھائی. تعاون ہوتا ہے، ان کی مدد ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں بھائی زبردست.